معزز سامعین اکرام، جمعہ کا دن نہایت قیمتی دن ہے، جیسا کہ سارے مسلمان اسے بخوبی جانتے ہیں۔ ہفتے کی عید ہے اور اس اجتماع میں مسلمانوں کو واجبی طور پر حاضر ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیوں کہ جو خطبہ ہوگا، جو وعظ و نصیحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کو بغور سنیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ ممبر و محراب سے بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن پر گفتگو کم کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان، آپ کو معلوم ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا رکن اللہ کے رسولوں، پیغمبروں، انبیاء پر ایمان لانا، اور 5واں رکن آخرت پر ایمان لانا، چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اس موضوع کو بہت سے لوگ نہ سمجھنے کی بنا پر دنیا میں بھی تنگی میں ہیں اور آخرت کی پریشانی تو بعد میں آنے والی ہے۔ قرآن و سنت نے اس موضوع کو جتنی تفصیل سے پیش کیا اور جتنی باتیں ہمارے سامنے واضح کی ہیں، اتنا علم حاصل کرنا اس موضوع کے متعلق ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی جزئیات میں ہم نہیں پڑھیں گے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی اس کے پیچھے ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تقدیر کا ذکر ہو تو زبان کو روکے رکھو، یعنی بغیر دلیل شرعی کے اور بغیر مقصد شرعی کے اس موضوع کے متعلق گفتگو کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن جتنا قرآن و سنت نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس کا علم لینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر تقدیر پر ایمان کے دلائل بہت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا سارا معاملہ مقدر کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن میں بہت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ارکان ایمان کو پیش کر دیا اور اخیر میں فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آپ تقدیر پر ایمان لائیے، اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی۔ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے۔ کب لکھی؟ 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے۔ اور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب ما هو کائن، جو کچھ ہونے والا ہے لکھ۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیا اور لکھتے لکھتے جب تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی گئی، ذرا غور کیجئے، تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی گئی، جف القلم، قلم خشک ہو گیا، ورفعت الاقلام، قلم کو روک دیا گیا، قلم خشک ہو گیا، صحیفے رک گئے، جو کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا اسی کے حساب سے دنیا میں وہ چیزیں وقوع پذیر ہوں گی۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سب سے پہلے ذہن میں رکھیے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے تقدیر کے باب میں ایک جملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی روشنی میں، توجہ کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی روشنی میں تمام مخلوقات کی تقدیر لکھوا دی۔ اس کے بعد اللہ کی مشیت ہوگی، چاہت ہوگی، ارادہ ہوگا، اس کے بعد وہ چیز وقوع پذیر ہوگی، دنیا میں رونما ہوگی۔ اور کیا آپ لوگوں نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ 4 پوائنٹ پر مشتمل ہے تقدیر کے باب میں، توجہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی روشنی میں، کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اپنے علم سابق کی روشنی میں تمام مخلوقات کی تقدیر لکھوا دی، اور اس کے بعد جب وہ چاہے گا وہ چیز پیدا ہوگی، وہ چیز دنیا میں رونما ہوگی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اب آئیے اس تعریف کی روشنی میں تقدیر کے 4 مراتب، 4 ارکان واضح ہوتے ہیں۔ آج آپ کو یہ ساری باتیں سیکھ کر کے جانا ہے۔ 4 ارکان تقدیر ہے۔ اگر آپ سے پوچھا گیا تقدیر کے کتنے ارکان ہیں؟ 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن اللہ کے علم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جملتاً و تفصیلاً، اجمالی طور پر بھی، تفصیلی طور پر بھی، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ اور اللہ کو اپنے بارے میں مکمل علم ہے، اپنی ذات و صفات کے بارے میں، اور بندوں کے افعال کے بارے میں بھی علم ہے۔ یہ ہے علم، اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کو اس کا علم ہے؟ اب بڑی جامع آیت ہے اس سلسلے میں سورہ انعام کے اندر، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اللہ نے فرمایا وعنده مفاتح الغیب، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، ان غیب کی چابیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔
اور غیب کی چابیاں دوسری آیت کے اندر موجود ہے، 5 ہیں۔ غیب کی چابیاں کتنی ہیں؟ 5۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، مادر رحم میں کیا ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا انسان اس کا علم اللہ ہی کو ہے، کیا کرے گا انسان اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور آگے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کس سرزمین پہ جا کے مرے گا اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وعنده مفاتح الغیب، اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ ويعلم ما في البر والبحر، خشکی اور تری میں جو کچھ رونما ہوتا ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے، ایک پتا بھی گرتا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، ایک پتا۔ اور آگے چلیے ولا رطب ولا یابس، خشکی اور تری، کوئی خشک چیز ہے کوئی تری چیز ہے، اللہ کے پاس اس کا مکمل علم ہے۔ الا فی کتاب مبین، اور وہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس، اور یہ تقدیر کا پہلا درجہ ہے، پہلا مرتبہ ہے، پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے تقدیر کا؟ توجہ کیجیے گا، کتابت ہے۔ کیا ہے؟ کتابت ہے۔ علم کی روشنی میں اللہ نے لکھوا دیا، جی سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جو کچھ ہونا ہے، پریشانی ہو، آرام ہو، نعمت ہو، مشکلات ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، طلاق ہو، ایکسیڈنٹ ہو، موت ہو، حیات ہو، پیدا ہونا، مارنا، مشکلات، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، جی سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے علم کا اندازہ کیجیے، غور کیجیے ذرا سا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر سے 50,000 سال پہلے تمام چیزیں لکھوا دی ہیں، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی تقدیر کے اوپر۔ لوح محفوظ میں جو کچھ درج ہے اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ کون سا درجہ ہوا؟ دوسرا درجہ ہوا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، لکھنے کے ناحیے سے، کتابت کے ناحیے سے تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں، ذہن میں رکھیے اس کو۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تمام چیزیں درج کر دی ہیں، تمام چیزیں، جیسا کہ ذکر آ چکا ہے لوح محفوظ کے اندر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی۔ ان ذالک فی کتاب، یہ ساری باتیں کہاں موجود ہیں؟ لوح محفوظ کے اندر موجود۔ ان ذالک فی کتاب، کہیں پر قرآن نے کہا من بعد ذکر، ذکر کے اندر تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں، کہیں پر کہا وَإِنَّهُ فی ام الکتاب، ام کتاب لوح محفوظ میں تمام چیزیں درج ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ پہلا درجہ یہ ہے، پہلی قسم یہ ہے تقدیر کی، لکھائی کے ناحیے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹی بڑی چیزیں تقدیر میں لکھ دی ہیں، لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ دوسرا درجہ یاد رکھیے گا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینہ گزر گیا، روح پھونک دی گئی، فرشتے ماں کے پیٹ میں آ کر 4 چیزیں لکھ کے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ 4 چیزیں کیا لکھتے ہیں؟ 4 چیزیں لکھتے ہیں، بکتب رزقہ، روزی لکھ دی گئی ہے، جی روزی لکھ دی گئی آپ کی۔ وَأَجَلِهِ، موت بھی لکھ دی گئی ہے۔ وَعَمَلِهِ، عمل بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز شقی ام سعید، کان کھول کر سنیے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ بھائی آپ ایک فریج بناتے ہیں، واشنگ مشین بناتے ہیں، بنانے والا لکھ دیتا ہے 1 سال کی گارنٹی ہے، 1 سال کے بعد یہ مشین خراب ہو جائے گی آپ کی، بہت ممکن ہے۔ یہ تو انسان کا عالم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ اس کے پاس تو کامل علم ہے، مکمل علم ہے اس کے پاس۔ اب یہاں پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کے پیٹ میں جب ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں درج ہو گئیں، صحابہ کرام نے ایک سوال کر دیا، اور وہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال پہ غور کیجیے گا، فلاں جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، یہ نیک بخت ہے، وہ بدبخت ہے، کون روزی کتنی کمائے گا، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو آدمی آرام کرے جا کے، اللہ نے جو لکھا ہوگا وہاں چلا جائے گا آدمی۔ سوال، سب سے بڑا سوال تقدیر کا یہی ہے جس کو صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ ففیم العمل، جو لکھا جا چکا ہے، لکھا جا چکا، فلاں جنتی فلاں جہنمی، پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، بڑا باریک جواب ہے۔ آپ نے فرمایا اعملوا، عمل کیے جاؤ۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤ، عمل کیے جاؤ۔ اور یہ بھی تقدیر سے ہے کہ بندہ جتنا عمل کرے گا وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اعملوا، عمل کیے جاؤ، فکل میسر لما خلق لہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پہنچا دے گا۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی آیت پیش کی، جو نیک بخت ہے نیک بختی کے راستے پہ چل پڑے گا، جو بدبخت ہے بدبختی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیاری مخلوق بنایا ہے، آپ کو قدرت دی ہے۔ کوئی بھی بندہ گھر میں نہیں بیٹھ جاتا کہ چلو جو روزی ہوگی چھت سے روزی آ جائے گی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات سمجھائی ہے دنیا کی مثالوں کے ذریعے۔ کہا لوگ کہتے ہیں جی اللہ جب چاہے گا تو ہم نماز شروع کر دیں گے، لوگ کہتے ہیں، کوئی کہنے والا یہاں تک کہہ دیتا ہے یہ جو برائی کر رہا ہوں، گناہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ نے لکھا ہے تبھی تو کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں بھی آئیں گی آپ کے سامنے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا سنیے، جب ایک آدمی بغیر دکان کھولے روزی کی توقع گھر سے نہیں کرتا کہ روزی گھر سے آ جائے گی، تو بھلا بتائیے جنت میں جانا بغیر عمل کے کیسے ممکن ہوگا؟ اور اسی لیے قرآن و سنت نے
سینکڑوں جگہ قرآن میں آیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ کو اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، اور جیسا سبب اختیار کریں گے وہاں تک پہنچیں گے. جب دنیا میں آپ اپنے لیے بہتر سبب اختیار کرتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، جو اللہ کو پسند ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ تقدیر پر ٹیک لگا کر اگر کوئی عمل چھوڑ دے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا پائے گا. کیوں؟ انبیاء کرام نے یہی سمجھایا، قرآن و سنت نے ہمیں یہی بتلایا ہے. اس لیے تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ کو نہیں معلوم. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. تقدیر راز ہے. تقدیر کیا ہے؟ راز ہے. لیکن شریعت کھلی کتاب ہے، شریعت کھلی کتاب ہے. اس سے واضح ہوا راز کیا ہے، غیب کیا ہمیں نہیں معلوم ہے. ہمیں اپنے بارے میں بھلائی کے لیے کوشش کرنا ہے اور سیدھے راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں جنت کا راستہ طے کرنا ہے. تو یہ ہے لکھائی کے ناحیے سے تقدیر کی دوسری قسم. کیا؟ کہ ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھ دی گئی ہے. اب آئیے تیسری قسم کیا ہے تقدیر کی. تیسری قسم یہ ہے کہ ہر سال رمضان کی شب قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال میں ہونے والے واقعات و اعمال کو رینیو کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ رینیو کر دیتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. شب قدر میں ہر مضبوط والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. جتنے بھی حکمت والے مضبوط کام ہوتے ہیں سب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ تقدیر کی تیسری قسم لکھائی کے اعتبار سے. چوتھی قسم کیا ہے؟ ہر دن توجہ کیجیے، ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوح محفوظ کو 360 مرتبہ دیکھتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا سورہ رحمان کی وہ آیت کل یوم ہو فی شان. اس کی تفسیر جا کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ لوح محفوظ کو 360 مرتبہ دیکھتا ہے، نظر کرم کرتا ہے، اور کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو جانا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو بھی رینیو کر دیا جاتا ہے. کیا پتہ چلا؟ لکھائی کے اعتبار سے تقدیر کی 4 قسمیں ہیں. اور تیسرا رکن تقدیر کا کیا ہے؟ اللہ کی چاہت ہوگی. کیا ہوگی؟ اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ کا ارادہ ہوگا. اور اس سلسلے میں بار بار آپ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. صرف آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا. کتنے کام کی چاہت ہم لوگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آدمی جا رہا ہے پھر واپس چلا آتا ہے، کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا، حالانکہ اختیار ہے ہمیں. اب دیکھیے بہت سے لوگ دیر سے مسجد میں آتے ہیں جمعے کو، اختیار ہے ان کو دیر سے آنے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. آپ کو بھی چاہت ہے کہ آپ 1 بجے بھی آ سکتے ہیں، 12:30 میں بھی آ سکتے ہیں، 12:45 بجے بھی آ سکتے ہیں، لیکن جو آدمی سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. بھلا بتائیے اگر یہ قربانی سامنے آپ کو ہاتھ میں جانور دے دی جاتی تو ہر آدمی 11 بجے پہنچ جاتا. پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ کہا جائے گا 1000 ملے گا اگر ہر جمعے کو، دیکھیے گا 10 بجے سے لائن لگ جائے گی. تو یہ تو پیسہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہمیں ملنے والا ہے وہ بات ہمیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے چونکہ نظروں سے اوجھل ہے. لیکن جو عقل مند ہے اس بات کو سمجھتے ہوئے آج کے دور میں بھی اسی لیے تقدیر کے باب میں گفتگو کرنے کے دوران میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پر اچھا گمان رکھیے اور سب سے پہلے اذان سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے تاکہ جمعہ کا مکمل ثواب آپ کو حاصل ہو جائے. یہ ہے تقدیر کے تیسرا رکن. چوتھا رکن تقدیر کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہت کے بعد، ارادے کے بعد اس چیز کو پیدا فرماتا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. جب ہر چیز کا خالق ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر ایک پوائنٹ پر غور کیجیے گا. بار بار آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. خیر و شر تقدیر پر ایمان لانا ہے، بھلی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے. یہ بھلی اور بری کیا چیز ہے؟ کیا اللہ نے جو چیز لکھ دی ہے اللہ کا کوئی کام برا بھی ہے؟ سوال پیدا ہوگا اللہ کا کوئی کام برا بھی ہے؟ تو میرے بھائیوں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے. شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کا کوئی کام یا اس کی ذات بری ہے، اس کا کام برا ہے. نہیں، اللہ کا ہر کام بھلا ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر حکمت ہے. اب ان حکمتوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. سمجھ پاتے ہیں؟ نہیں سمجھ پاتے ہیں. ہاں، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، برائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ابلیس. کیا؟ ابلیس جو تمام انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور مسلمان کو سب سے زیادہ گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے ابلیس کے اندر کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہے فقر و فاقہ کا اور برائی کا حکم دیتا ہے. وہ اچھائی کا حکم سمجھ لیجئے 1000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ میں کبھی ایک اچھائی کا حکم کسی کو دیتا ہے لیکن کبھی کبھی. ابو ہریرہ کی روایت میں ہے شیطان نے ایک مرتبہ غلہ پکڑ لیا، وہ نگہبانی کر رہے تھے غلے کی. 4 دن اٹھا لیا، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. ہمارے طرح ٹائٹ تو تھے نہیں کہ فوراً پکڑ کے شکنجہ کس دیتے. 4 دن کے بعد جب پکڑ لیا کہا چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اللہ اکبر. کہا سنو مت لے جاؤ، ہم مسکین آدمی ہیں، بس ایک چیز تم کو سکھانا چاہتے ہیں. کہا سکھاؤ. تو کیا ہے؟ جب رات کو بستر پہ جانا آیت الکرسی پڑھ لینا. شیطان سکھا رہا.
آیت الکرسی پڑھ لینا، رات بھر فرشتہ تمہاری حفاظت میں رہے گا۔ اچھی بات تو لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نے یہ سکھایا، کہا ہے تو وہ جھوٹا لیکن اس کی یہ بات سچی ہے۔ کیا پتا چلا؟ ہمیشہ وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا سکھاتا ہے، جھوٹا عمل برائی سکھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے اچھائی بھی سکھا دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے بھی سبق حاصل کر لیں۔ تو کیا پتا چلا کہ جب ابلیس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ بھلائی ہے، چونکہ اللہ کا کوئی کام مکمل طور پر خراب نہیں ہوتا، اس کے اندر مکمل طور پر شر نہیں پایا جاتا، بلکہ خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ خیر کا پہلو کیا؟ آپ ذرا غور کرتے رہیے میرے ساتھ، خیر کا پہلو کیا ہے؟ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، آپ کو بہکا دیا، ندامت ہوئی، افسوس ہوا، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں انڈائریکٹ دوسری عبادتیں نکل رہی، دیکھ رہے ہیں یہ توبہ کرنا، گڑ گڑانا، رونا، چیخنا، چلانا، اللہ کے سامنے معافی مانگنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ اگر شیطان نہ آتا تو یہ چیز سامنے نہیں آتی۔ دیکھا اس سے کیا پتا چلا کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر خیر نہیں ہے، لیکن پیدا کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے انڈائریکٹ باطنی طور پر ایسی عبادتیں رونما ہوتی ہے کہ اگر ابلیس نہیں ہوتا تو وہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ ایک آدمی ایکسیڈنٹ کر گیا، ظاہر سی بات ہے شر ہے یہ، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، کون کہے گا اچھا ہوا؟ لیکن نہیں، بہت سارے ناحیے سے اچھا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو لگ رہا ہے خراب ہوا، ہمیں لگ رہا ہے خراب ہوا، لیکن اللہ کا کوئی کام خراب نہیں ہوتا۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ بندہ جو نافرمانی کر رہا تھا، برائیاں کر رہا تھا، اب وہ توبہ کرے گا، ندامت ہوگی، اللہ کی طرف پلٹے گا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ تہجد گزار ہو گئے، جیل میں ڈالا گیا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، جیل سے نکلا دیکھیے 5 وقتہ نماز، یہ داڑھی بھی لمبی ہو گئی۔ دیکھا آپ نے؟ کیا پتا چلا کہ بہت سی ایسی حکمتیں ہوتی ہیں تقدیر کے اندر جو ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن انڈائریکٹ باطنی طور پر بہت سی عبادتیں رونما ہوتی ہیں، بہت سی بھلائیاں ظہور پذیر ہوتی ہیں جس کا علم بندے کو سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر ہے۔ اب تقدیر کے باب میں گفتگو چل رہی ہے، بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں فقیر بنا دیا، فلاں کو مالدار بنا دیا، کہنے والا کہہ سکتا ہے، فلاں کو بادشاہ بنا دیا، ہمیں جو ہے غریب بنا دیا، فلاں کو ہدایت دے دی، ہمیں برا کر دیا۔ بہت سی حکمتیں ہیں اس کے اندر، اللہ کا کوئی کام خراب نہیں ہوتا۔ بہت سی حکمتیں ہیں آپ کو غریب بنانے میں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غربت کی زندگی گزار کر کے دنیا سے چلے گئے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، مالداروں سے 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں۔ دیکھا، حکمت پر غور کیجئے۔ اگر آپ کو مالدار بنا دیا جاتا، بہت ممکن ہے کہ مال کے فتنے میں پڑ کر کے اللہ کو بھول جاتے۔ یہ اللہ کا آپ کے ساتھ احسان ہے، احسان ہے۔ اس لیے میں نے کہا بہت سی حکمتیں بندوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہر حال میں چاہیے بندہ کہاں پلٹے؟ اللہ کی طرف۔ اے اللہ تو نے جو کچھ دیا ہمارے لیے بہت ہے، ہم اس کے لائق بھی نہیں ہیں، اور ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور اگر لگے کہ ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ ہمارا گزارا بھی نہیں ہو رہا ہے، دعا کیجئے، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جی، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدلتا ہے، اور اس پر بہت سارے قصے موجود ہیں، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ پریشانی ہو اللہ کو پکاریے، نعمتیں کم مل رہی ہیں اللہ کو پکاریے، حالانکہ نعمتوں سے، مال سے کسی کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب آپ نے تقدیر کے ارکان کو سمجھ لیا، تقدیر کی 2 قسمیں، تقدیر کی 2 قسمیں، وہ تو لکھائی کے اعتبار سے 4 قسمیں تھی، لیکن مجموعی طور پر تقدیر کی 2 قسمیں۔ ایک ہے تقدیر مبرم، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو فکس اور متعین تقدیر ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب فلاں کو مرنا ہے فلاں وقت میں، کتنوں دعا کریں گے، صدقہ تو خیرات کریں گے، وقت پر موت آ کے رہے گی۔ اللہ نے فلاں کی شادی کے بارے میں لکھ دیا ہے، کتنوں آپ کوشش کرتے ہیں لیکن شادی اسی وقت میں ہوتی ہے جب اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی بندہ اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے، بندہ اپنا ایمان خراب کر لیتا ہے۔ اب کسی نے کہہ دیا 6 سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہو رہا ہے، چلے جاؤ فلاں بابا کے مزار پر، وہاں سے بہت سے لوگوں کو ملا ہے، کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ملا ہے۔ اللہ اکبر! اس آدمی نے اللہ رب العالمین پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھا۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں ہر چیز کا وقت متعین ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، اللہ کے یہاں ہر چیز کا وقت متعین ہے۔ ہمیں بچے ملے، کس بنا پر ملے؟ اللہ کا احسان، اللہ نے لکھا ہوا تھا، آپ کو بھی اسی وقت میں ملا ہے، لیکن آپ نے وہاں جا کر کے ایمان اس پہ رکھا، اللہ سے ایمان کو ہٹا لیا آپ نے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کائنات میں جو چیز رونما ہونے والی ہے سب کچھ اللہ نے لکھ دیا، پہلے ہی قلم خشک ہو گیا، قلم اب اس میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو جو کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ آپ کا بچہ 8 سال کے بعد ہوگا، تو 6 سال میں کیسے ہو جائے گا؟ ایمان مضبوط رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت پر آ کر کے دے گا۔ اور تقدیر کے خلاف ہم لوگ بہت سی باتیں غلط کر جاتے ہیں، واویلا مچانے لگتے ہیں، موت ہوتی ہے رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے باپ ہی کو اٹھانا تھا۔ تقدیر کے خلاف گفتگو ہے کہ نہیں؟ یہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا ایسی گفتگو کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ فوت ہو گیا، ابراہیم۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ رونا نہیں، پیٹنا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، اور آپ خود رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف ان القلب يحزن، دل غمگین ہے، والعین تدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن وہی بات کہوں گا جو اللہ کو خوش کرنے والی ہے، جو اللہ کو خوش کرنے والی بات ہو ہم وہی بات کریں گے، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کیا پتا چلا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اس میں زیادہ واویلا مچانے کی ضرورت؟ ان للہ ما اخذ وللہ ما عطا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے کہ نہیں؟ آپ کا کیا کمال ہے اس کے اندر؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔
کہ آپ اس نازک وقت میں آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اب آئیے، چونکہ وقت کم ہے، بہت سارے مسائل ہیں، میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، تقدیر پر ایمان اور اس کے تقاضے، کبھی موقع ملے اس کو پڑھیے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ برائی کر کے بندہ تقدیر کے حوالے نہیں کر سکتا ہے، برائی کر کے بندہ تقدیر کے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو خیر کا راستہ بتلا دیا، شر کا راستہ بتلا دیا۔ کتنے سارے لوگ آج نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرنے جاتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ، اور کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہم جائیں گے، ہاں اللہ نے لکھا ہوگا تو ہم جائیں گے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے ہمیشہ، یہ برائی کر کے تقدیر کے حوالے کرنا یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ اس کا طریقہ تھا مشرکین مکہ۔ سورہ انعام کے اندر اور سورہ نحل کے اندر اللہ نے ان مشرکین کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ سیقول الذین اشرکوا، مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ چاہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جواب دیا اس کا، وہیں پر رد کیا ہے۔ یہ تمہاری بے علمی اور بے عقلی کی باتیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تو شرک سے منع کرتا ہے اور تم شرک پر حجت پکڑتے ہو تقدیر کے ذریعے۔ لہذا اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، بغیر توبہ کے چلا گیا تو معاف بھی نہیں کرتا۔ لہذا تمہاری یہ بات غلط ہے۔ قل هل عندکم من علم، اگر اس کا علم تمہارے پاس ہو تو لاؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم لوگ گمان کی پیروی کرتے ہو، اٹکل ہانکتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ حجت کو نازل نہیں کرتا، قرآن کو نازل نہیں کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آ گیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی۔ اب چوری کرنے والے، ظاہر سی بات اسلام کا حکم ہے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیا کاٹا جائے گا؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، دنیا میں سزا یہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے عقل کا استعمال، دیکھیے تقدیر کے خلاف۔ کہا یہ بتائیے تقدیر میں اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو میں چوری کرتا؟ کیا کہا؟ تقدیر میں اللہ نے نہ لکھا ہوتا تو میں چوری کرتا؟ آج ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ نے لکھا ہے تو میں چوری کر رہا ہوں، زنا کر رہا ہوں، گانا بجانا سن رہا ہوں، اللہ نہ چاہتا تو ہم بھی نہیں سنتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ شریعت کو بھی جانتے تھے اور حکمت سے بھی واقف تھے۔ کہا سنو، تم کہتے ہو اللہ نے لکھا اس لیے ہم چوری کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، لاؤ جی تلوار لاؤ، تلوار لاؤ، ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ نہیں سمجھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے، جب تم اس سے دلیل پکڑ رہے ہو تو میں بھی اسی سے دلیل پکڑ رہا ہوں۔ کیا پتہ چلا؟ برائی کر کے کوئی بھی بندہ تقدیر سے حجت نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا دور فاروقی کے اندر۔ بیت المقدس اور شام کے علاقے میں بیماری پھیل گئی، طاعون کی بیماری، اللہ اکبر، اس میں بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے شام کی طرف، فلسطین کی طرف۔ جاتے جاتے پتہ یہ چلا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آ کر بتایا کہ شام میں بہت زیادہ بیماری پھیل گئی، جیسے کورونا پھیل گیا تھا ہمارے یہاں، اور وہ بھی اس سے خطرناک ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ بن جراح نے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں فلسطین کی طرف، شام کی طرف۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے کہا چلیے نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا کہہ دیا؟ چلیے، ہم لوگ بھی ایسے ہی کہتے، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، تقدیر میں لکھا ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نصیحت سنیے، کہا نہ، اب ہم نہیں جائیں گے آگے۔ کہا آپ اللہ کی تقدیر سے ڈرتے ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اللہ کی تقدیر سے ڈرتے ہیں؟ کہا ڈرتا نہیں ہوں، سنیے جملہ سنیے، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ نہیں سمجھا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت اوپر کی بات ہے یہ سب۔ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ کہ اسباب مناسب اختیار کرنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہا کبھی بھی کہ پھیلنے والی بیماری ہے تو آپ چلے جاؤ، سڑ جاؤ، بیماری لے کے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس پر ہم گفتگو کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ مناسب سبب اختیار کرو۔ کیا کرو؟ اس لیے اگر کہیں بیماری پھیلی ہے تو یہ کہہ کر کے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، یہ جائز نہیں آپ کے لیے، بلکہ بچاؤ بھی اختیار کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مناسب اور شرعی اسباب اختیار کرنا تقدیر کا حصہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا لمن شاء منکم من یستقیم، جو چاہے استقامت اختیار کرے، بندے کے لیے چاہت کو ثابت کیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں، فاتوا حرثکم ان شئتم، تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ جس طرح چاہو، لیکن جن مقامات سے شریعت نے منع کر دیا اسے دور رہنا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بندے کے اندر چاہت بھی ہے، قدرت بھی اللہ نے دی ہے، لیکن بندے کی چاہت اور قدرت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ چونکہ تمام چیزیں اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کا ملک ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی سلطنت میں اللہ کی مشیت کے بغیر واقع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہی پتا گرتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ ہمیں صحیح سبب اختیار کرنا ہے، لیکن وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا ہمارے چاہتے ہوئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صرف آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا بلکہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی چاہت ہے، آپ کی قدرت ہے۔ ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، اس کے اندر بھی چاہت ہے، ایک آدمی سیدھے راستے پر بھی جا رہا ہے، چاہ رہا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو بھی چاہت دی ہے، قدرت دی ہے، لیکن وہی واقع ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ کتنی چیزیں ہم چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا ہے، کیوں؟ اس وقت اللہ نہیں چاہ رہا ہے۔ جب دونوں کی چاہت مل جاتی ہے، ہماری بھی اور اللہ کی، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ دعا کرتے ہیں فوراً وہ چیز مل جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے بھی چاہ لیا، آپ نے بھی چاہ لیا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے ایک مسئلہ اور بھی کہ برائی کر کے تقدیر کے حوالے تو نہیں کر سکتے، ہمیں اچھا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن مصیبت آ جائے تو ہم تقدیر کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن مصیبت آنے میں ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی قدرت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، نہ گاڑی چلانا جانتا ہے نہ اس کے پاس لائسنس ہے، جا کے ٹھوک دیا، لگا دیا۔ اب یہ کہے گا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ نہیں، آپ صحیح راستہ اختیار کرتے، لائسنس نکالتے، گاڑی چلانا سیکھتے، ڈرائیو کرنا سیکھتے، لیکن جب آپ نے سیکھ لیا، بہت مناسب طریقے سے آپ چلا رہے تھے، کسی نے آ کے لگا دیا، مار دیا آپ کو، تو ہم کہیں گے قدر اللہ وما شاء فعل۔ کیا کہیں گے؟ قدر اللہ وما شاء فعل۔ وقت نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں آپ کو سنا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، باذن اللہ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ پھر باقی باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں ڈسکشن ہو گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں پائے کے نبی ہیں، ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کے باپ آدم اور موسیٰ آدم کے بیٹے، دونوں نبیوں میں ڈسکشن ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، اگر آپ غلطی نہ کرتے تو آپ بھی جنت سے نہیں نکلتے، ہم لوگ بھی جنت میں ہوتے، آپ نکلے تو ہم لوگ بھی باہر ہو گئے۔ نہیں سمجھا؟ غور کیجئے گا ذرا سا، سوال بڑا عجیب ہے نا۔ آپ نے غلطی کی، آپ بھی نکلے، ہم لوگ بھی جنت میں ہوتے، ہم لوگ بھی باہر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آدم نے کہا علیہ السلام، بیٹا موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں۔ کون ہیں؟ کلیم اللہ ہیں۔ آپ مجھے ایسی چیز پر ملامت کر رہے ہیں جس کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 سال پہلے، مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے اللہ نے یہ بات لکھ دی تھی۔ ڈسکشن ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویریفائی کیا آدم کے جواب کو۔ کس کو؟ آدم کے جواب کو ویریفائی کیا، کہا حج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ، آدم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر، آدم غالب آ گئے موسیٰ کے اوپر۔ کیا پتا چلا کہ میرے بھائیو، اگر ہمارا دخل نہیں ہے کسی مصیبت میں اور ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آدم نے جان بوجھ کے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، لیکن ایک مصیبت واقع ہو گئی بھول چوک میں، اللہ نے معاف بھی کر دیا، اسی لیے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اس لیے میں کہوں گا کہ مصیبت اگر آ گئی تو تقدیر کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن مصیبت لانے کا ذریعہ نہ بنیے۔ کیوں؟ آپ کا برائی کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، گانا بجانا، نماز چھوڑنا، چوری کرنا، سود کھانا، یہ مصیبت لانے کا سبب ہے۔ کیا یہ شرک کرنا یہ مصیبت لانے کا سبب ہے؟ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ نیک اعمال پر گامزن رہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ مدد مانگیے، تقدیر پر ٹیک لگا کر عمل مت چھوڑیے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم تقدیر میں کیا لکھا ہے، ہمیں شریعت دی گئی ہے، ہمیں اور آپ کو شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اب آئیے 3 کنارہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ تقدیر کے باب میں 2 فرقے گمراہ ہو گئے، تقدیر کے باب میں 2 فرقے گمراہ ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہم نے بتلا دیا تھا شروع میں، آپ کو کیا بتلایا تھا ہم نے؟ 4 چیزیں پائی جانی چاہیے تقدیر پر ایمان لانے میں۔ اللہ کے علم پر ایمان رکھنا، پھر دوہرا دے رہا ہوں۔ دوسری بات، اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، لکھائی پر ایمان رکھنا۔ تیسری بات، اللہ کی مشیت اور چاہت پر ایمان رکھنا۔ چوتھی بات، چاہنے کے بعد وہ چیز رونما ہوتی ہے، وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، لیکن ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے، قدرت دی گئی ہے، تو ہمیں اچھا راستہ اختیار کرنا ہے، برے راستے سے دور رہنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، اس میں 2 فرقے گمراہ ہو گئے۔ ایک فرقہ تقدیر پر ایمان لایا اور شریعت کا انکار کر دیا یا شریعت سے اعراض کیا، یہ لوگ جبریہ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ جبریہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا بندہ جو بھی کرتا ہے اللہ زبردستی کرتا ہے، جبر سے بنا ہے، اجباری شکل ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں، تو یہ جبریہ ہے۔ تقدیر پر تو ایمان لایا، شریعت پر ایمان نہیں لایا، حالانکہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ دوسرا فرقہ کنارے میں چلا گیا، اس نے کہا نہیں، بلکہ بندہ جب کام کر لیتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے، بندہ جب کام کر لیتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ اس نے تقدیر کا انکار کر دیا، اس نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ ہم لوگ درمیان میں، دیکھ لیجئے، اس نے تقدیر کا انکار کیا، اس نے شریعت کا انکار کیا، ہم دونوں درمیانی راستے پر ہیں۔ ہم نے کہا ہم تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، شریعت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لائے، اور شریعت چونکہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، وہ تو غیب ہے، یہ کھلی کتاب ہے، تو کھلی کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، برائیوں سے دور جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، ہر برائی سے، ہر مصیبت اور پریشانی سے دور رکھے، اور ہم تمام لوگوں کو جیسے اللہ نے یہاں ہمیں اور آپ کو جمع کیا ہے جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں مقام نصیب